اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج ہم سورہ احقاف کی آخری آیت اور سورہ محمد کی شروع کی چند آیات پڑھیں گے، تو دیکھتے ہیں۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ تم صبر کرو جس طرح سابقہ اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا، یعنی تبلیغ دین، دعوت اللہ کے لیے اور اس کی راہ میں جو مشکلات پیش آئیں، جو ایذائیں تکلیفیں انہوں نے برداشت کیں اور نامناسب رویوں کا سامنا کیا، تو اس پر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کرو جس طرح پہلے پیغمبروں نے استقامت دکھائی، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کرو۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، تو یہ ایسا ہی ہے ان کے لیے جس دن یہ دیکھیں گے روز قیامت جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ ان کے لیے وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے وہ دنیا میں صرف ایک ہی دن رہے ہیں۔ بلاغ، یہ قرآن ایک واضح پیغام ہے، ایک اعلان ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو اب صرف جو نافرمان ہیں وہی ہلاک ہوں گے۔ یہاں سورہ احقاف کا خاتمہ ہو گیا، آگے سورہ محمد اس کا آغاز ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ واضل اعمالہم، تو یہ آخری آیت اگلی سورہ سے ربط میں تھی، یعنی یہ ہلاک ایسے فاسق لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اعمال برباد کر دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو یہ یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو اب ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ محمد کوئی ہستی نہیں ہے بلکہ یہ ایک کریکٹر یا تمثیلی کردار ہے، تو ان کے لیے یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ ایک کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے محمد کے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں جو آج کل مسلسل پھیل رہی ہیں خرافات، ان سے اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے، اپنے عقائد کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، قرآن کریم سے ان کا جو ہے وہ تقابل کرنا ہے، اور ساتھ میں جو علماء ہیں ہمارے، تو ان کے جو ہے نا مسلسل رابطے میں رہنا کہ اگر کوئی ایسی غلط بیانی آپ سنتے ہیں تو ان سے ضرور آپ جو ہے نا اس کو کنفرم کریں۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان اور نیک عمل کرتے ہیں وہ جو کتاب یعنی قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ جو کافر لوگ یا انکار کرنے والے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں جھوٹ کی، وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ مطلب کچھ چلے آ رہے ہیں قصے کہانیاں، کوئی روایات، کوئی اپنے عقائد، لیکن ان کا جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے قرآن سے اور صحیح روایات سے، تو وہ کافر اللہ کہتا ہے کہ وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو ایمان والے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں حق کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی قرآن کریم کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، تو اسی طرح اللہ لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، یعنی قرآن ایک واضح فرقان ہے حق اور باطل کا۔ جس طرح کے بھی آپ کے عقائد ہیں آپ قرآن پڑھیں اور ان کے ساتھ ان کو ٹیلی کریں، کیونکہ معاشرے میں کچھ جھوٹ جان بوجھ کر بہت زیادہ پھیلا دیا گیا ہے، اس سے لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے۔
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کافروں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو تم کفار کی گردنیں اڑا دو، یعنی کہ جم کر ان کا جنگ میں مقابلہ کرو۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکے، فشد الوثاق، تو پھر جو بچ جائیں ان کو قید کر لو، فاما منم بعد و اما فدان، اور اب ان کو یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دو اور یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یہ جو غلام اور لونڈی کا تصور تھا وہ پہلے معاشرے میں رائج چلا آ رہا تھا عرب کلچر میں، لیکن قرآن کریم نے وقتاً فوقتاً اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو اپنا ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، اس میں یہ اس جو رسم ہے اس کو بتدریج ختم کر دیا گیا، اور اب پہلے جنگوں میں وہ مفتو قوم کے مرد غلام بنا لیے جاتے تھے اور ان کی جو عورتیں ہیں لونڈیاں بنا لی جاتی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب آپ نے یا تو ان سے تاوان لے کے فدیہ لے کے ان کو چھوڑنا ہے، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر احساناً ہی ان کو چھوڑ دینا ہے۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ کافر جو ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں، یعنی جنگ اتنی دیر تک کرتے رہنا۔ ذالک، یہ اس لیے ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انتقام ان سے لے لیتا، ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن وہ تم میں سے ایک دوسرے کی بھی آزمائش کرتا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں جنگ لڑتے ہوئے، فلن یضل اعمالہم، تو ہرگز اللہ ان کے جو عمل وہ ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، وہ ان کو سیدھے راستے پہ لے جائے گا، ان کی حالت درست کر دے گا۔ ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور اس جنت میں ان کو داخل کر دے گا جس سے اس نے ان کو شناسا کر رکھا ہے، یا جن کا وعدہ کر رکھا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے حالتیں بیان کی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، یہ اس میں شفا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے روشنی ہے، یہ تاریکیوں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ تو اس کو پڑھیں، اس کے ساتھ تمسک رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کو سیکھیں، یعنی اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھنے کی، اور اپنے خاندان اور بچوں کو بھی اس کو سکھائیں، تاکہ ہمیں یہ دنیا میں بھی ہم اس کی ہدایت سے فیض یاب ہوں، اور یہ آخرت میں بھی ہماری منزل اصال کرنے کا باعث بنے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی، عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔